أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے. خیرات. ایک دن یہودیوں کا ایک گروہ جس نے تازہ اسلام قبول کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد سرکار کی خدمت میں عرض کیا: اے پیغمبر خدا، موسیٰ نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہے اور آپ کے بعد آپ کا ولی اور سرپرست و جانشین کون ہوگا. اس موقع پر جبرائیل خدا کی جانب سے یہ آیہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے. آیت 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سوائے اس کے نہیں ہے کہ حاکم تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اٹھو، ہم سب مسجد کی طرف چلیں. جب مسجد پہنچے تو ایک فقیر کو دیکھا کہ جو خوشی خوشی مسجد سے باہر آ رہا ہے. پیغمبر نے فقیر سے پوچھا: اے شخص، کیا مسجد میں تمہیں کسی نے کچھ نہیں دیا؟ فقیر نے کہا: یا رسول اللہ، دیا اس شخص نے جو حالت نماز میں ہے. یہ انگوٹھی مجھے دی ہے. یہ کہتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. پیغمبر صلی اللہ نے اس لیے کہ اصحاب اور باقی مسلمانوں کے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس فقیر سے پوچھا: اس شخص نے تمہیں یہ انگوٹھی کس حالت میں دی تھی؟ فقیر نے کہا: نماز میں، حالت رکوع میں یا رسول اللہ. یہ سنتے ہی پیغمبر صلی اللہ نے تکبیر کہی، جس کی تائید کرتے ہوئے آپ کے ساتھیوں نے بھی تکبیر کہی. اس کے بعد پھر رسول خدا نے فرمایا: میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے ولی، رہبر اور سرپرست ہوں گے. منافقین کا ایک گروہ جن کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں فضائل سننا سخت دشوار اور ناگوار تھا، اس واقعے سے سخت ناراض اور غضبناک ہوئے اور ان کے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کینہ پیدا ہو گیا. ان میں سے بعض نے تو مارے حسد کے کئی بار نماز میں رکوع کی حالت میں صدقہ دیا تاکہ خداوندہ ان کی شان میں بھی آیت نازل کرے، لیکن خداوندہ صرف عمل خالص کو قبول کرتا ہے. لہٰذا اس واقعے کے بعد خدا نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے یہ آیت نازل فرمائی. آیت: وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں.